السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے یا سکھائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص کو قرآن مجید کے ساتھ ایک ایسا تعلق پیدا کرنا ہے، اتنی بانڈنگ اور جیلنگ رکھنی ہے کہ یا تو میں سیکھ رہی ہوں یا میں سکھا رہی ہوں۔ اکثر اوقات ہم یہ چیز فکس کر دیتے ہیں اپنے ایلڈرز کے لیے یا ایسے لوگوں کے لیے جو کہ فوکسڈ دین کا کام کر رہے ہیں۔ اس چیز کو ہم اپنے ساتھ ایسوسیٹ نہیں کرتے۔ ہم یہ سوچتے ہیں آئی ایم اے اسٹوڈنٹ اینڈ اسپیشلی اف آئی ایم اے میڈیکل اسٹوڈنٹ، تو پھر کیا ضرورت ہے، میرے پاس تو اپنی پڑھائی کا لوڈ ہی اتنا زیادہ ہے۔ لیکن جب ہم قرآن کا یہ جرنی کریں گے انشاءاللہ ان دس منتھ آف رمضان، یو ول انڈرسٹینڈ کہ قرآن ہمیں کیسے ٹرانسفارم کرتا ہے، کیسے ہمیں اپنے آپ سے کنیکٹ کرنا سکھاتا ہے، کیسے ہمیں بینگ پروفیشنل یہ بتاتا ہے کہ واٹ از ٹو لائف مور دین جسٹ بینگ اے پروفیشنل، کہ آپ جب دنیا کی دوڑ میں بھاگ رہے ہیں تو اور کن کن کاموں کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ تو اگر آپ اپنی لائف میں یہ فارمولا بنا لیں گے، مجھے کچھ نہ کچھ وقت قرآن مجید کو دینا ہے، سیکھنا ہے اور پھر آگے پاس آن بھی کرنا ہے۔ اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ ایز ڈاکٹرز یہ کام کرنا بہت آسان بھی ہے ہمارے لیے، اس لیے کہ جب آپ کے پاس پیشنٹس آتے ہیں تو وہ اتنے پریشان ہوتے ہیں کہ دے آر ریسیپٹیو ٹو ایوری تھنگ، وہ ہر بات آپ کی سننا چاہتے ہیں، صرف ہمیں صحیح پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے اس وقت بولنا کیا ہے اور کسی کو بتانا کیا ہے۔ تو ہم آغاز کر رہے ہیں پہلے پارے سے انشاءاللہ، کیونکہ ہمارے پاس منڈے سے فرائیڈے کا دن ہوگا۔ کوشش یہ کریں گے کہ ہم اس پورے منتھ میں ایک دفعہ اوور ویو لے لیں کہ قرآن مجید میں کیا کیا کانسیپٹس ہیں، تاکہ آپ کو صرف سنی سنائی بات کا نہ پتہ ہو کہ اچھا قرآن مجید میں نے سنا تھا کہ یہ بات ہو رہی ہے۔ یو نو فار شیور کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں ہم سے کیا بات کر رہے ہیں، ہم اس بات کو صحیح طرح سے انڈرسٹینڈ کریں۔ تو پہلا پارہ جو ہے اس میں سورہ الفاتحہ آتی ہے اور پھر سورہ البقرہ آتی ہے۔ سورہ الفاتحہ اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ پہلی مکمل سورت ہے جو کہ مکے کے پہلے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل ہوئی، اور یہ وہ وقت تھا جب کہ اسلام کی جو دعوت تھی وہ بہت خفیہ ہو رہی تھی، یعنی ابھی اوپنلی ڈکلیئرڈ نہیں تھا سب کچھ۔ اس کو ہم کہتے ہیں سبع المثانی، یعنی یہ 7 آیات ہیں جن کو بار بار دہرایا جاتا ہے۔ ان کی بہت سی فضیلت بھی آتی ہے کیونکہ نماز آپ کی مکمل نہیں ہوتی جب تک آپ سورہ الفاتحہ نہ پڑھیں۔ اسی طرح اس کو ام القرآن بھی کہا گیا ہے، یعنی یہ ماں ہے قرآن کی۔ قرآن کا سارا نچوڑ، جو کچھ قرآن میں کانسیپٹس دیے گئے ہیں، وہ سب وہ ہیں جو کہ اس سورت کے اندر موجود ہیں۔ جب آپ یہ سورت پڑھتے ہیں اور آپ کو کسی بھی آیت کی ڈیٹیل چاہیے تو وہ آپ کو قرآن مجید میں مختلف صورتوں میں مختلف مقامات پر ملتی ہے۔ اس کے علاوہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس کو پڑھنے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں بہت سے اسٹرانگ میسیجز ہیں جن کو سمجھنے کی، پڑھنے کی اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ جیسے ہم کوئی بھی بک کھولتے ہیں اور پڑھنا شروع کرتے ہیں تو اس میں ایک پہلے پری ویو ہوتا ہے، پری فیس ہوتا ہے، ابتدائیہ ہوتا ہے، اور وہ ابتدائیہ ہمیں بتاتا ہے کہ what this whole book is all about۔ تو جب ہم سورہ الفاتحہ کو پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے پورے قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کن باتوں پہ فوکس کروا رہے ہیں اور اس سے ہمیں فائدہ کیا حاصل ہوگا۔ تو چلیں ہم سورہ البقرہ کی تلاوت سنتے ہیں اور پھر ہم اس کی تفسیر کی طرف یا تھوڑی سی انڈرسٹینڈنگ کی طرف چلیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین
تو اس صورت کو اگر آپ دیکھیں تو اس کا آغاز کیسے ہو رہا ہے؟ الحمدللہ. سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا انٹروڈکشن جو کروا رہے ہیں اس میں کیا آ رہا ہے کہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے، اور تعریف تبھی ہو سکتی ہے، شکر تبھی ہو سکتا ہے جب آپ اس ذات کو پہچانیں. تو یہاں سے ہمیں اپنے پاس ایک پوائنٹ یہ یاد رکھنا ہے کہ میرے دل میں اگر شکر نہیں آ رہا، شکر کی کیفیت نہیں آ رہی، بہت سے سوال اٹھ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ میرے پاس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تعارف موجود نہیں ہے. اور مجھے قرآن مجید کو اس لیے پڑھنا ہے ٹو گیٹ ٹو نو ہم. اللہ تعالیٰ نے کس بات پہ شکر کرنے کو کہا ہے؟ کیا ہے وہ؟ رب العالمین، تمام جہان والوں کا رب ہے. شکر اس لیے بھی ادا کرنا ہے کہ وہ الرحمن الرحیم ہے، کیونکہ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں جس کے پاس بھی پاور آتی ہے وہ کرپشن کی طرف چلا جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنا شروع کر دیتا ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کے پاس ساری پاور ہے وہ رحمان ہے اور وہ رحیم ہے، اور وہ اپنی رحمت سے ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے. وہ مالک یوم الدین ہے. اس بات پر بھی ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ تمام فیصلے کس نے کرنے ہیں؟ ہمارے رب نے کرنے ہیں. یہ فیصلے کسی انسان نے نہیں کرنے، نہیں تو آپ دیکھیں کتنے بائسڈ ڈیسیژنز ہونا شروع ہو جائیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ اب آپ دیکھیں کہ کس طرح سے یہ آیات آپس میں کنیکٹڈ ہیں. جب ہم کہتے ہیں کہ وہ رب ہے تو پھر آٹومیٹیکلی ہمیں سمجھ آ جانی چاہیے ہمیں کیا کرنا ہے. ایاک نعبد، صرف اسی کی عبادت کرنی ہے. کیونکہ وہ رحمان اور رحیم ہے اس لیے بھی اس کی عبادت کرنی ہے. کیونکہ وہ مالک یوم الدین ہے اس لیے بھی ہمیں سوچنا ہے کہ ہماری ایکچوئل اکاؤنٹیبلٹی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ہے. تو آپ دیکھیں کہ ہر آیت یا آیت کا حصہ دوسرے کے ساتھ بڑا ویل کنیکٹڈ ہے. ایاک نعبد، جب ہمیں سمجھ آ جائے کہ مجھے اپنی زندگی میں اللہ کا عبد بن کے رہنا ہے، اللہ کے کسی فیصلے کو کویسچن نہیں کرنا ہے، اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، تو پھر اب آٹومیٹیکلی میرے اندر کیا ایٹیٹیوڈ آئے گا؟ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. اگر مجھے کوئی مدد چاہیے ہے تو میں نے اپنے رب سے مانگنی ہے، میں نے اللہ تعالیٰ سے مدد لینی ہے. اور جب مدد لینی ہے تو ہر چیز کے معاملے میں لینی ہے. 24/7 آپ اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ ہوں، ہر بات اللہ تعالیٰ سے کریں. فارمل کنیکشن نماز کے ذریعے ہو، انفارمل کنیکشن ہر بات میں اللہ تعالیٰ سے مشورہ لیں، اپنے رب سے مدد مانگیں، اذکار پہ اپنے توجہ دیں. لیکن ایک خاص مدد ہمیں اللہ تعالیٰ سے چاہیے، اور وہ کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم. اے میرے رب مجھے سیدھا راستہ دکھا. کیونکہ ہم میں سے ہر وقت کوئی نہ کوئی شخص ایک کراس روڈ پہ کھڑا ہوتا ہے، کروں نہ کروں، شوڈ آئی شوڈنٹ آئی. اور کچھ لوگ تو یہ کہہ کے ہینڈز اپ کر لیتے ہیں کہ ہم سے فیصلہ ہی نہیں کیا جاتا. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم فیصلے کرتے ہیں لیکن فرام ون بلنڈر ٹو اندر بلنڈر. کچھ لوگ اپنے کیریئر ڈیسیژنز کے لیے پریشان ہیں، کچھ لوگ اپنے گھریلو معاملات کے لیے پریشان ہیں، کچھ لوگ اپنے پرسنالٹی کے ٹریپس میں بہت زیادہ گھرے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ وہ اس میں سے کیسے اپنے آپ کو نکالیں. ایسے تمام مواقع پہ ایک دعا بہت کثرت سے مانگنی چاہیے، اہدنا الصراط المستقیم. ایون ریلیجن کے معاملے میں، دین کے معاملے میں، جب آپ پڑھنا چاہ رہے ہیں اور آپ کو ڈر لگتا ہے کہ کیا پتا میں کسی ایسی جگہ جانا شروع کر دوں جو اوتھینٹک نہ ہو، یا مجھے کوئی اپنی آئیڈیالوجی دے دے، میں تو قرآن مجید کو ویسے سمجھنا چاہتا ہوں جیسے اللہ کا حکم ہے. تو ان تمام معاملات میں آپ دیکھیں کہ آپ کثرت سے دعا کریں اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سیدھا راستہ دکھا دیں. اور کس کا راستہ؟ اس کی بھی اب ہمیں یہاں پر ڈویژن مل جاتی ہے. صراط الذین انعمت علیہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کا راستہ چاہیے جس پہ آپ کا انعام ہوا. ہمیں ان کا راستہ نہیں چاہیے جن پر آپ کا غضب ہوا. ہمیں ان کا راستہ بھی نہیں چاہیے جنہوں نے راستہ کھو دیا. اور جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں پوری 113 سورز دے دیتے ہیں، پورا قرآن مجید دیتے ہیں کہ اچھا تمہیں سیدھا راستہ چاہیے، تم جاننا چاہتے ہو کہ اللہ کو میں کیسے پہچانوں، تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ غفور الرحیم ہے، الرحمن الرحیم ہے، کہاں کہاں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، کہاں پر وہ رحمت تھوڑی ہولڈ پہ ہو جاتی ہے، آخرت میں اکاؤنٹیبلٹی کیسے ہوگی، عبادت کیسے کرنی ہے، اب کیسے بننا ہے. تو پھر ایک کام کرو، اور وہ کام یہ ہے
کہ اب تم قرآن مجید کو پورا پڑھنا شروع کر دو. اور یہاں سے یہ جو سینٹرل تھیم ہے اگر آپ سورہ الفاتحہ کی دیکھتے ہیں وہ یہی ہے کہ وی آر ریکویسٹنگ فار دا گائیڈنس، فار دا گائیڈڈ پاتھ. تو ہمیں کیا کہہ دیا گیا کہ اب ہم سورہ البقرہ سے شروع کریں. ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، قرآن کی تلاوت کیا کرو کیونکہ یہ قیامت کے دن تلاوت کرنے والے کے لیے سفارشی بن کر آئے گا. دنیا میں ہمیں کتنی ضرورت ہوتی ہے نا سفارش کی، ہم ڈھونڈتے ہی رہتے ہیں کوئی سفارش ہو ہمارا کام ہو جائے، اور ہم کتنے ریلیکس ہوتے ہیں اگر ہماری کوئی جان پہچان کہیں پر ہو. تو آپ سوچیں آخرت میں جب ہماری اس طرح کی جان پہچان ہوگی تو ہمیں کتنا فائدہ ہوگا. اس وقت اپنی پڑھائی، اپنے کریئر، اپنی ایون ینگ ہیں آپ کے بڑے ڈریمز ہیں، لیکن آپ قرآن مجید کو اپنی زندگی کا ایک انٹیگرل پارٹ بنا لیں. سورہ البقرہ اور سورہ آل عمران کی تلاوت کرو کیونکہ قیامت کے دن وہ 2 بادل یا 2 سایہ دار یا پرندوں کے 2 جھنڈ بن کر آئیں گے جو ان کی تلاوت کرنے والوں کی التجا کریں گے. سورہ البقرہ کی تلاوت کیا کرو کیونکہ اس کا سہارا لینا باعث برکت ہے اور اس کا ترک کرنا باعث غم ہے، اور جادوگر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اس وقت ہم سب کو اپنا انالیسس کرنا چاہیے. پچھلے سال سے اب تک، پچھلے رمضان سے اب تک ہم نے کتنی دفعہ سورہ البقرہ اور سورہ آل عمران کو پڑھا ہے، اور اگر نہیں پڑھا تو اب ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ میرا کتنا بڑا لاس ہو گیا، اور اب مجھے آگے کے لیے ایک پلاننگ بنانی ہے کہ پورے سال میں نے ایک دفعہ سورہ البقرہ کو ایٹ لیسٹ ضرور گو تھرو کرنا ہے. اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس میں سورہ البقرہ پڑھی جاتی ہے. کتنے ہی لوگ اس بات سے بھی پریشان ہیں کہ ہمارے گھر میں جو معاملات چل رہے ہیں وہ اتنے برے ہیں کہ کوئی ایک دوسرے سے بات نہیں کرتا، یا جیسے قبرستان ہوتا ہے نا اس میں غم، پریشانی، وحشت، وہ والی چیزیں ہمیں اپنے گھروں میں نظر آتی ہیں. لیکن اس کے لیے ہم ہیلپ اگر لیتے بھی ہیں تو زیادہ سے زیادہ سائیکائٹرسٹ کے پاس، سائیکالوجسٹ کے پاس جا کر اینٹی ڈپریسنٹس لے لیتے ہیں. کچھ لوگ سیلف ہارم میں چلے جاتے ہیں، کچھ لوگ سوسائڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں، کچھ لوگ یہ فیصلے کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے پڑھائی مکمل کر لی، میں نے کبھی اس خاندان میں واپس نہیں آنا. کچھ لوگ وہاں پر لڑائی جھگڑے کرتے رہتے ہیں، گھر والوں کے ساتھ تعلقات خراب کرتے رہتے ہیں، لیکن اپنے گھروں کو قبرستان بننے سے بچانے کے طریقے نہیں سمجھتے. تو سورہ البقرہ جب ہم پڑھتے ہیں تو صرف اس کی تلاوت نہیں ہوتی. انشاءاللہ آج ہم دیکھیں گے کہ پڑھنے کا مطلب اس میں اور بھی سارے ایلیمنٹس کو شامل کرنا ضروری ہے. تو یہاں پر بات یہ ہو رہی ہے کہ آپ کو اپنا لیول آف کنوکشن دیکھنا پڑے گا. جیسے ہم سورہ البقرہ شروع کرتے ہیں تو پہلے سٹیپ پہ ہمیں بتا دیا جاتا ہے کہ آپ کو قرآن تب فائدہ دے گا جب آپ کے دل میں شک نہ ہو. تو آپ کو ضرور دیکھنا ہے کہ میں قرآن مجید کو کیسے پڑھ رہا ہوں. ایم آئی کانفیڈنٹ کہ جب میں قرآن مجید کو پڑھوں گا، سمجھوں گا تو مجھے اس سے بہت سے فائدے حاصل ہوں گے، میرے مسائل حل ہوں گے، یا میرے اندر ڈاؤٹس ہیں اپنے بارے میں کہ میں یہ نہیں کر سکتی، میں یہ نہیں کر سکتا، یا میرے اندر ہوپلیسنس ہے، کوئی فائدہ نہیں، میں نے دیکھا ہے قرآن پڑھے ہوئے لوگوں کو، اور یا میرے اندر ایروگینس ہے، اوہ آئی ول ڈیسائڈ تھنگز آن مائی اون، میں نے یہ کام نہیں کرنا. تو ہمیں خود دیکھنا ہے کہ ہمارا لیول آف کنوکشن کیا ہوگا، کیونکہ جتنا ہمارا لیول آف کنوکشن یہ ہوگا کہ آئی ایم کانفیڈنٹ کہ یہاں سے مجھے سلوشن ملیں گے اور ان کے مطابق میں اپنی زندگی کو ٹرانسفارم کر سکتا ہوں، تو آپ دیکھیں کہ قرآن مجید آپ کو ویسے ہی جواب دینا شروع کر دے گا. جب ہم نے کہا کہ اہدنا الصراط المستقیم، تو اب ہمارے سامنے سورہ البقرہ میں سب سے پہلے 3 پروفائلز آتے ہیں. یہ جو 3 پروفائلز آتے ہیں ان میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ سب سے پہلے آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ آپ کہاں کھڑے ہیں، متقی ہیں، کافر ہیں یا منافق ہیں. متقی کون ہوگا؟ وہ جو غیب کو مانتا ہے، اللہ تعالیٰ کو مانتا ہے، کتابوں کو، فرشتوں کو، قدر کو، جنت کو، جہنم کو، قیامت کو، اور وہ نماز قائم کرتا ہے. اس کو اگر مزہ نہیں بھی آ رہا تو وہ نماز پڑھتا ہے، اپنے مال میں سے خرچ کرنا جانتا ہے، اپنے ٹیلنٹس پوٹینشلز میں سے خرچ کرنا جانتا ہے، وہ کتابوں پر ایمان رکھتا ہے، وہ آخرت پر یقین رکھتا ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کہ فلاح پانے والے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جو کہ قرآن مجید سے میکسیمم بینیفٹ لے سکیں گے. دوسرا پروفائل ہے کافر کا. کافر کون ہے؟ جو کہ ایمان نہیں لاتا، مانتا ہی نہیں. ایبسولوٹ ڈینائل بھی ہے، پارشل ڈینائل بھی ہے، ایکشن بیسڈ ڈینائل بھی ہے. کہتا ہے ہاں میں اللہ کو مانتا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ پورا سسٹم بنا دیا ہے اور اس کے بعد
یہ آٹومیشن پہ چل رہا ہے، ایگنوسٹک ہے، سائنسز کو اللہ تعالیٰ سے زیادہ مانتا ہے یا ٹوٹل ڈینائل میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ وہ شخص ہے جس کے دلوں اور کانوں پر مہر لگی ہوئی ہے، آنکھوں پر ایسا پردہ ہے کہ اس کے سامنے اتنے لوگ قرآن مجید کو پڑھ کر ہدایت پر آ کر متقی بن کر بینیفٹ لے رہے ہیں، لیکن وہ یہ بینیفٹ نہیں لے پاتا۔ ایسے شخص کے لیے بہت بڑا المناک عذاب جو ہے وہ تیار کیا گیا ہے۔ تیسرا پروفائل جو ہے وہ منافق کا ہے، جس کے قول اور عمل میں تضاد ہے۔ دل میں کوئی اور بات ہے، اوپر سے پریٹینڈ وہ کچھ اور کرتا ہے۔ وہ دھوکہ دیتا ہے، جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتا ہے۔ اس کے دل میں کفر کا مرض ہے، ایکچوئل بیماری اس کے دل کے اندر ہے۔ جھوٹ بولتا ہے، فساد کرتا ہے، مذاق اڑاتا ہے دین والوں کا اور دین کا۔ اس نے ہدایت چھوڑ کر گمراہی خرید لی ہے۔ تو یہاں پر ہم سب کو یہ سوچنا ہوتا ہے کہ where do I fit in؟ اب آپ میں سے کچھ ایسے اسٹوڈنٹس ہو سکتے ہیں، ایسے افراد ہو سکتے ہیں جو کرنے کی سٹرگل کر رہے ہیں، یعنی دل میں خیال آتا ہے کہ اچھا میں نے نماز پڑھنی ہے، پھر پڑھی نہیں جاتی، اچھا میں نے جھوٹ نہیں بولنا، پھر جھوٹ بول دیتے ہیں، اچھا میں نے کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، پھر کچھ نہ کچھ چیلنج آ جاتا ہے، کوئی کانفلکٹ ہو جاتا ہے جو مینج نہیں کیا جاتا۔ ایک چیز ہوتی ہے کہ I have my struggles۔ اگر سٹرگل ہے تو آپ منافق نہیں ہیں، آپ کوشش کر رہے ہیں، اور اگر آپ ہر دن اپنے آپ کو بہتر بناتے جا رہے ہیں تو ریسٹ ایشورڈ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو ضرور ہدایت کے راستے کی طرف رہنمائی کریں گے۔ لیکن ایک شخص وہ ہے جو یہ غلط کام کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، فساد کر رہا ہے، اوپر سے کچھ ہے، اندر سے کچھ اور ہے، اور وہ اپنے آپ کو بہت اسٹریٹ سمارٹ سمجھتا ہے۔ وہ اپنے دوست کو ایک آنکھ سے اشارہ کر کے کہتا ہے دیکھا سب کو دھوکہ دے دیا، پیرنٹس کو بھی دھوکہ دیتا ہے کہ میں نے نماز یہاں پڑھ لی، یہ کام یہاں کر لیا، باقی معاملات میں بھی وہ دھوکے پہ رہتا ہے۔ تو ایسا شخص جو ہے وہ منافقت کی طرف ہے، جو چاہتا ہے کہ مجھے بیسٹ آف بوتھ ورلڈز مل جائیں۔ اسی لیے اس کے بارے میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ 3 خصلتیں ہیں جس میں یہ ہو وہ منافق ہے۔ جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب اس کے پاس کوئی چیز رکھی جائے تو اس میں خیانت کرتا ہے، اور جب وعدہ کرتا ہے تو وہ وعدہ خلافی کرتا ہے۔ اور ان خصلتوں میں سے پھر اس میں نفاق کی ایک خصلت بھی ختم نہیں ہوتی جب تک وہ اسے چھوڑ نہ دے۔ تو ہمیں اپنے آپ کو ان 4 چیزوں سے بچانا ہے، بیکاز دیز آر دا ٹریٹس آف اے ہپوکریٹ۔ یہ منافق کے ٹریٹس ہیں۔ سب سے زیادہ نقصان بھی دین کو ہم قرآن مجید میں بھی دیکھیں گے کہ منافقوں نے پہنچایا، اور ابھی بھی آج کے دور میں بھی سب سے زیادہ نقصان ان سے پہنچتا ہے، اور اپنے آپ کو بھی وہ نقصان پہنچا رہے ہیں، دین کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں، اور ان کی سزا بھی سب سے زیادہ شدید ہے۔ کچھ آیات کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بات کرتے ہیں کریشن آف آدم علیہ السلام کی۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ رب کی بات ہو رہی ہے، جب فرمایا رب نے فرشتوں سے کہ میں بنانے والا ہوں زمین کے لیے خلیفہ۔ یہاں پر ہمارے بہت سے کانسیپٹ جو ہیں وہ کلیئر ہو جانے چاہیے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کاش آدم علیہ السلام جنت میں جاتے اور وہاں پر حوا جو تھیں وہ نہ کھاتی پھل، تو ہم اس وقت جنت میں بیٹھے ہوتے، ہمیں اس دنیا میں آ کے مشقت نہ کرنی پڑتی۔ جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی مقصد کے لیے ان کو بلایا تھا خلیفہ، کہ ان کا رول یہی تھا کہ زمین پر جانا ہے اور زمین پر جا کر کچھ کام کرنا ہے۔ روایات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ انسانوں سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جنوں کو بنایا تھا، اور جنوں کو زمین پر بھیجا تھا، اور ان کو بھی یہی رول دیا تھا۔ انہوں نے بہت لڑائی جھگڑے فساد کیے اور ان سے یہ رول لے لیا گیا۔ تو فرشتوں نے وہاں پر یہی سوال اٹھایا کہ آپ کیا ایک اور ایسی مخلوق بنانے والے ہیں جو وہاں زمین پر جائے گی اور خون بہائے گی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اور آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا گیا، ان کو علم دیا گیا، نالج دیا گیا، اور جب آدم علیہ السلام نے تمام سوالوں کا جواب دے دیا اس علم کے مطابق جو کہ فرشتے نہیں دے پائے، تو فرشتوں کو کہا گیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ تمام فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے انکار کیا۔ یہ ابلیس کون تھا؟ ابلیس جنوں میں سے تھا، لیکن اس کی عبادت کا لیول اتنا تھا کہ وہ یعنی جہاں پہ فرشتے رہتے تھے وہ اتنا مقرب تھا کہ وہ وہیں پر رہا کرتا تھا، اور وہ اللہ تعالیٰ کی بہترین عبادت کرتا تھا۔ اس وجہ سے اس نے یہ اپنا ایک جیسے کہہ سکتے ہیں سٹیٹس ایکوائر کیا تھا۔ لیکن اس بات پہ ابلیس نے کہا نہیں، میں سجدہ نہیں کروں گا۔ اس نے کیا کیا؟
استکبرہ، اس نے تکبر کیا. تو اس نے تکبر کی وجہ سے اپنا یہ نقصان کیا کہ وہاں سے اس کو نکال دیا گیا، اور اس نے پھر اللہ تعالیٰ سے قیامت تک کے لیے وقت مانگا، اور اس نے کہا کہ آپ مجھے قیامت تک کے لیے وقت دے دیں اور میں ان تمام لوگوں کو اپنے ساتھ جہنم میں لے کر جاؤں گا. اور اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو یہ وقت دے دیا اور کہا کہ تم نے جو کوششیں کرنی ہیں کر لو، لیکن جو میرے بندے ہوں گے وہ تمہاری بات نہیں سنیں گے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے دل میں چیونٹی کے برابر بھی تکبر ہو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. کسی نے کہا آدمی خوبصورت کپڑے اور جوتے پہننا پسند کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ خوبصورت ہے اور وہ خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے. اور تکبر کا مطلب یہ ہے کہ تمسخر اڑانا اور حق کو جھٹلانا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا. کیا بات تھی یہاں پر؟ ان اللہ جمیل یحب الجمال. اللہ تعالیٰ کو خوبصورتی پسند ہے، لیکن تکبر کیا ہوگا؟ بطر الحق، جب حق کی بات آ جائے، نماز کا وقت آ جائے اس کو جھٹلا دیا، ماں باپ کی رسپیکٹ کا وقت آ جائے اس کو جھٹلا دیا. کوئی آپ کو صحیح بات بتا رہا ہے کہ یہ صحیح کام اس طرح کرنا چاہیے، اس کا مذاق اڑا کر اس کو پیچھے کر دیا. بطر الحق. غمت الناس، جب آپ دوسرے لوگوں کو حقیر جاننا شروع کر دیں. اردو میڈیم، بیکورڈ، اس کو یہ انگلش ایسی نہیں بولنی آتی، یا اس کا رہن سہن ایسا نہیں، یا اس کے پاس فون ایسا تھکا ہوا ہے، یا اس کا لائف سٹائل ایسا ہے. آپ دیکھیں ہاسپٹلز میں ڈاکٹرز بھی کئی دفعہ ایسا ہی کام کر رہے ہوتے ہیں. غمت الناس، پیشنٹ بیچارہ پریشان ہے، ہم سے آ کر بات کرتا ہے، ہم کہتے ہیں ڈاکٹر تم ہو یا میں، جاؤ پھر اپنی ڈاکٹری کرو. یہ بات ہم اس کو آسانی سے آرام سے بھی کہہ سکتے ہیں. اس طرح ایک جھٹکے سے کسی کو بلانا، بی بی ادھر جاؤ اور بابا ادھر پیچھے ہٹو اور تم کدھر اندر آ رہے ہو، یہ سب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. اصل بات یہ ہے، یہاں پر ہمیں ایک بہت امپورٹنٹ نقطہ پتہ چلتا ہے کہ جو دین ہے ہماری پیشنز کو، ہماری جو ڈیزائرز ہیں ان کو کنٹرول کرتا ہے، ان کو کھینچ کے صحیح جگہ رکھتا ہے. وہ جو ریزننگ ہے اس کو بھی صحیح لیول پر لے کر آتا ہے. تو یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کیونکہ اس نے اپنا لاجک استعمال کیا، ابلیس نے، ہی لاسٹ، اس کے لیے پرابلمز بڑھے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں، کیونکہ ہم نے جب بات کی کہ اہدنا الصراط المستقیم سورہ الفاتحہ میں، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ چاہیے اور ہمیں ان کا راستہ چاہیے جن پہ آپ کا انعام ہوا، ان کا راستہ نہیں چاہیے جن پہ آپ کا غضب ہوا، غصہ ہوا. تو یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ سورہ البقرہ کا ایک بہت بڑا چنک، پہلے پارے کا خاص طور پہ ایک بہت بڑا حصہ، چنک جو ہے وہ بنی اسرائیل کے واقعات پہ ہے، جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اب ہمیں بتاتے ہیں کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا نعمتیں دیں، کیونکہ وہ رحمان اور رحیم ہے، وہ رب ہے، اس نے بہت نوازا انہیں، لیکن انہوں نے کیا کیا غلطیاں کی. اور وہاں پر ان کے بارے میں اب ہمیں پوری ڈیٹیلز پتہ چلتی ہے. ہم کوئکلی اس کو گو اوور کریں گے. بنی اسرائیل کا تھوڑا سا اوریجن دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ یہ بھی ہمیں اس بیک گراؤنڈ میں آگے جا کر ہیلپ کرے گا. ابراہیم علیہ السلام سے 2 اولادیں تھیں، اسحاق اور اسماعیل. اور اسحاق علیہ السلام کی اولاد تھی یعقوب علیہ السلام. یعقوب علیہ السلام کو اسرائیل بھی کہا جاتا تھا. تو بنی اسرائیل جو تھے یہ اس چین سے تھے. اور یہاں پہ ہم دیکھیں گے بعد میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پریجڈس تھا، جو حسد تھا، جو بغض تھا جیوز کا، بنی اسرائیل کا، کس بنا پہ تھا؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل سے تھے. وہ تو انتظار کر رہے تھے نا ایک پروفٹ کے آنے کا، وہ دعائیں کرتے تھے، لیکن ان کا خیال تھا یہ ہماری چین میں سے آئے گا. لیکن جب وہ دوسری چین میں سے آیا تو وہ ان سے برداشت نہیں ہو سکا.